الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ یہ ایک دوست نے چٹ بھیجی ہے کہ قادیانی جماعت کی بنائی ہوئی چیزیں کون سی ہیں، ان کو پمفلٹ کی شکل دے۔ پمفلٹ کی شکل میں وہ فہرست چھپی ہوئی موجود ہے۔ اسلام آباد کے ہمارے ساتھی ہیں حضرت مولانا محمد طیب صاحب، ان سے بھی آپ حضرات وہ فہرست طلب کر سکتے ہیں، اور مولانا قاضی احسان احمد صاحب سے بھی وہ موبائل کے ذریعے بھی بھیج دیں گے، اور پمفلٹ کی شکل میں بھی موجود ہے۔ جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس کے وزیر اعظم کا اس میں کوئی کردار تھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قانون سازی میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ہمارے حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب بھٹو صاحب، چودھری ظہور الہی، غرضے کے تمام مکاتب فکر کے حضرات جنہوں نے اس سلسلہ میں خدمات سر انجام دیں، وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان میں جناب بھٹو صاحب بھی شامل تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مجلس شیزان کے مقابلے میں کوئی پروجیکٹ لانچ کرے تاکہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کا مصنوعات کا بائیکاٹ ہو؟ برادر، یہ تو اس وقت ہو جس وقت شیزان کے مقابلے میں مارکیٹ کے اندر کوئی مسلمانوں کی اور پروڈکٹ موجود نہ ہو۔ بینز ہے، بہت ساری اور بھی وہ چیزیں ہیں، وہ اپنا جو ہے کراچی کے احمد والوں کی اچار چٹنی وغیرہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی موجود ہیں۔ تو جو چیز لینی ہو قادیانیوں کے علاوہ مسلمانوں کی سے بھی وہاں وہ مل سکتی ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسجد کے احاطہ میں وہاں بھی سکرین ہونا چاہیے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، پچھلے سال لگی تھی، اس سال نہیں لگی۔ کوئی میں مولانا ثانی صاحب سے ابھی نماز کے بعد عرض کروں گا کہ اگر لگ سکنا ممکن ہے تو ابھی لگا دیں گے، ورنہ آئندہ سال کا وعدہ رہا۔ مسجد کے جماعت میں کم از کم کچھ وقت کا وقفہ ہونا چاہیے جس میں میک بند ہو، ہم پریشانی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آئی تو نماز کے اوقات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ قادیانیوں کو جو لیز پر زمین دی گئی ان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ وہ 1000 ایکڑ اور کچھ مرلے جگہ تھی جو قادیانیوں کو دی گئی۔ غیر سرکاری سکول میں یہ بھائی میرے قادیانی جماعت جب اس ملک کے آئین کو نہیں مانتی تو ان کو ملک سے نکالنا چاہیے۔ جب آپ وزیر اعظم بنے تو ایسا کرنا۔ یہ شوکت خانم کون تھی، اس کے بارے میں کیا نام ہے؟ بھائی، یہ شوکت خانم عمران خان کی والدہ کا نام ہے۔ ان کی والدہ کو غالباً کینسر ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر اسی سے متاثر ہو کر والدہ کے نام پر کینسر ہسپتال بنایا۔ اگر ختم نبوت کے ساتھی بار بار مطالبہ کرتے ہیں
کہ اگر ختم نبوت کورس کا پشتو میں ترجمہ ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، جو دوست ترجمہ کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے۔ ختم نبوت کا مسئلہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی؟ دیکھیے بھائی، جس طرح یہ اپنا دین اسلام کے مختلف شعبے ہیں، تو اسلام میں سیاست کوئی ممنوع چیز نہیں، اور سیاست اور اسلام کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت غیر سیاسی ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ جو اسلامی سیاست ہے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ غیر سیاسی کا صرف اتنا معنی ہے کہ ہم الیکشن کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ جو دینی جماعتوں جیسے جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ ہیں ہم سب ان کو اپنا ووٹ دیں گے۔ غیر سیاسی کا صرف معنی یہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں کھڑے نہیں ہونا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام ہم سب کی مشترکہ و سیاسی پلیٹ فارم ہے، مذہبی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ اس کی امداد کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے۔ جمعیت والے ختم نبوت کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، مگر ختم نبوت والے جمعیت کے کام میں دلچسپی نہیں لیتے۔ شریف آدمی، اگر میں جمعیت کے ساتھ نہیں تو دنیا میں کوئی آدمی جمعیت کے ساتھ نہیں۔ کوئی عقل مندی کی بات کرو۔ یہ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ انجینئر مرزا کون ہے؟ یہ مرزا قادیانی کا کوئی چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، یہ سیاسی نظام ہے۔ بعض لوگ سیاسی نظام کو کفر سمجھتے ہیں۔ یہ بیٹھے بیٹھے تم نے کہاں سے مسئلہ لے لیا ہے؟ کون سا مولوی ہے جو کہتا ہے کہ سیاست کفر ہے؟ معاذ اللہ، جو جمعیت علماء اسلام ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ان کے متعلق؟ جھلے۔ پاکستان میں بہت سارے اجتماع تقریباً قریب منعقد ہوتے ہیں۔ سب اجتماع میں شرکت مشکل بن جاتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی، ابھی ختم نبوت کا اجتماع ہو رہا ہے، یہاں سے فارغ ہو کر کچھ دنوں کے بعد رائے ونڈ کا اجتماع ہوگا، یہاں سے فارغ ہو رائے ونڈ چلے جائیں، یہ آسان علاج ہے۔ چلو جی، سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے سب سے سہل انداز میں عقیدہ ختم نبوت کے مضمون پر مشتمل کون سی کتاب ہے؟ وہ حضرت مولانا رفیق دلاوری کی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے رئیس قادیان۔ یہ مولانا رفیق احمد دلاوری حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ بہت اچھی کتاب لکھی ہے، سامنے مل جاتی ہے۔ ایک تو حضرت مولانا محمد اسماعیل اور دوسرے مبلغین حضرات نے یہ جو ہے اپنا محاسبہ قادیانیت کا تعارف کرایا۔ اس وقت تک وہ اس کو احتساب قادیانیت اور محاسبہ قادیانیت میں 1155 کتابیں آج سے 150 سال پہلے قادیانیت کے خلاف لکھی ہوئی ہم شائع کر چکے ہیں، اور برابر اس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو میرے خیال میں 16 جلدوں تک یہ
محاسبہ قادیانیہ چھپ چکی تھی، اب 20 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جلدوں میں چھپ گئی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہر دوست کی لائبریری میں یہ کتاب کا سیٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو محاسبہ قادیانیت ہے، ابھی ہم نے اس کی ایک جلد شائع کی ہے، آپ حضرات حیران ہوں گے کہ اس میں صرف وہی رسالے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں اس کے خلاف شائع کیے گئے۔ تو کس طرح ہم نے مرکزی جماعت مقامی جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ مرکزی جماعت سے مراد وہ جو مرکزی امیر ہیں اور اس کے علاوہ مقامی جماعت، مثلا 4 صدے کے اندر ایک جماعت ہے تو وہ 4 صدہ کی جماعت ہے، اسے ضلع اور تحصیل کا نام نہ دیں، وہ 4 صدہ کی جماعت ہے اور براہ راست مرکز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پشاور کی جماعت ہے تو براہ راست اس کا مرکز کے ساتھ تعلق ہے۔ فیصل آباد کی جماعت ہے تو براہ راست وہ مرکز ملتان کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ جہاں جہاں پر اسے بالکل سیاسی رنگ نہ دیا جائے، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو دوست کام کرتے ہیں ان تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ اسے جو ہے وہ الیکشن یہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی یا یہ کہ عہدوں کی لڑائی نہ سمجھا جائے۔ یہ تو دین کی ایک خدمت کا کام ہے، بڑھ چڑھ کے کام کریں، مقابلہ بالکل نہیں ہونے۔ کوئی قادیانی توبہ کرے تو کن شرائط کے ساتھ مسلم ڈکلیئر کیا جائے؟ قادیانیوں کو بھئی یہی کہا جائے گا کہ وہ یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو آخری نبی سمجھتا ہوں، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر سمجھتا ہوں۔ حضرت لوگوں کو کہو کہ اجتماع میں بچوں کو نہ لائیں، یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے، وہ دوستوں کو اس پر خیال کرنا چاہیے۔ یہ 295 کی وضاحت فرمائی جائے۔ حضور علیہ السلام کی یا انبیاء علیہ السلام کی اگر کوئی معاذ اللہ اہانت کرے تو اس پر جو کیس بنتا ہے، اس پر جو دفعات شامل ہوتی ہیں وہ 295 ہے۔ میری 2 بیٹی ہے، دعا کرے دونوں عالم بنے، اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو بھی عالمہ بنائے اور آپ ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح فرمائے۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی منگیتر کو کوئی خط یا تحفہ وغیرہ بھیج سکتا ہے؟ بھائی میرا کندھا کیوں استعمال کرتے ہو؟ عقیدہ ختم نبوت پر 100 آیات قرآنیہ، 210 احادیث، یہ کون سی کتاب میں یہ ہے اپنا یہ کیا کہتے ہیں یہ تو وہ کتاب ہے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے ختم نبوت کامل۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کانفرنس اور رائے ونڈ اجتماع میں کس میں شرکت افضل ہے؟ تو میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کی دونوں آنکھیں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کون سی زیادہ ضروری ہے اور کون سی غیر ضروری؟ ظاہر ہے کہ دونوں آنکھیں برابر ہیں۔ جب یہ دین کے کام ہیں، جمعیت کا کام ہو یا ختم نبوت کا کام ہو یا تبلیغ کا کام ہو یا دینی مدارس کا کام ہو، یہ سارے دین کا کام ہیں، اور جس کام میں جو خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ بس اتنا یاد رکھیں
کہ ختم نبوت کا کام کرنا براہ راست محمد عربی کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ قادیانیوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ کچھ ظاہری نشان ہو۔ بھائی ان پہ ظاہری نشان کیا ہونا ہے؟ قادیانیوں کی بس اتنی پہچان ہے کہ جب آپ ملعون قادیاں کا نام لیں گے تو ان کے چہرے پر مزید کالا آ جائے گی، یہی ان کا نشان ہے۔ شریعت حضرت جی یہ ڈیس سامنے سے ہٹائیے، کوئی اٹھو ڈیس پیچھے کر دے، اتنی بات تو مان لے اس کی۔ یہ دعوت کی نیت سے کسی سے ساتھ قادیانیوں کے تعلق بارے میں وہ کیا تعلق ہے؟ آپ مہربانی فرمائیں قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا اگر جو ہے نا جی اسے دعوت یہ اس طرح نہ کریں۔ قادیانیوں سے جتنے بچ سکتے ہیں بچیں۔ جو آپ کے قریب قادیانی رہتے ہوں اور آپ کی قادیانیت پر تیاری ہو انہیں آپ حضرات اسلام کی ضرور دعوت دیں۔ حضرت مولانا منظور احمد محگل اور حضرت مولانا ظہر ولی نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے وضاحت کریں۔ یہ چیزیں جو متشابہات ہیں ان پر اجمالی ایمان کافی ہوتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے جی۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے بنائے جا چکے ہیں۔ معراج کی رات تمام انبیاء موجود تھے، پھر بھی خاتم النبیین حضور تھے۔ کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میدان محشر میں تمام نبی 1,24,000 نبی کل قیامت کے دن میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ پھر بھی خاتم النبیین کون ہوں گے؟ زور سے بولو۔ اللہ آپ کو برکت دے، پورا اجتماع حضور کے نام سے گونج جانا چاہیے کہ 1,24,000 نبیوں کی موجودگی کے باوجود قیامت کے دن آخری نبی حضور ہوں گے۔ مل کے کہہ دیں آخری نبی تو ان انبیاء کے ہونے کی وجہ سے، موجود ہونے کی وجہ سے حضور کے آخری نبی بننے پہ فرق نہیں آ رہا۔ حضور کے بعد کسی کو نبی مانا جائے، حضور کے بعد کوئی شخص پیدا ہو اور کھڑا ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ حضور کی ختم نبوت کے منافی ہے۔ معراج کی رات سارے انبیاء موجود تھے، پھر بھی خاتم النبیین حضور تھے۔ قیامت کے دن سارے نبی موجود ہوں گے، پھر بھی خاتم النبیین حضور ہوں گے۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی۔ اس لیے مسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی ملعون جو حضور کے بعد پیدا ہو کر یہ کہیں کہ ہم نبی ہیں، وہ اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ کافر ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے۔ یہ ایک دوست جو ہے وہ بیماری سے خلاصی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ باقاعدہ تصویریں اس کے لیے تفصیلی کتاب میں نے کہا ہے مولانا محمد طیب صاحب، مولانا قاضی احسان احمد صاحب سے رابطہ کریں،
جتنی قادیانیوں کی مصنوعات ہیں انہوں نے ان کی تصویریں دے کر باقاعدہ پینا فلیکس بھی چھاپے ہیں، لٹریچر بھی چھاپا ہے۔ یہ پنڈی بھٹیاں سے لے کر